علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیو، پچھلے 6 ہفتوں سے جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ نماز کے تعلق سے ہے۔ نماز میں ہم سے کون کون سی غلطیاں ہوتی ہیں اور کیسی کیسی غلطیاں ہوتی ہیں، احادیث کی روشنی میں ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند اور غلطیاں ہیں جو مساجد کے تعلق سے ہے، انہیں بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ مسجد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں کیا کرتے تھے وہ صرف نماز نہیں تھی، بلکہ مسجد کے اندر آپ فیصلے کیا کرتے تھے، مسجد کے اندر دور سے آنے والے وفود کا استقبال کرتے تھے، ان سے گفت و شنید کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہیں پر دینی تربیت دیا کرتے تھے۔ بعض جنگی مشقیں بھی یہاں ہوتی تھیں، اور عید کے موقع پر مسجد کے اندر ہی حبشی لوگ نیزہ بازی کرتے اور تلوار بازی کرتے، تو امہات المومنین وغیرہ اپنی کھڑکیوں سے ان چیزوں کو دیکھا کرتی تھیں۔ تو مسجد نبوی پارلیمنٹ بھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ بھی ارشاد فرماتے تھے، کوئی موقع آ گیا، کوئی بات بتانا مقصود ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کروا دیتے، الصلاۃ جامعہ، سب کے سب مسجد میں اکٹھا ہو جاؤ۔ تمام لوگ اکٹھا ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جو کچھ بھی بتانا ہوتا تھا بتاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص مہم جوئی کے لیے اگر صحابہ سے مشورہ کرنا مطلوب ہوتا تو رات کے اوقات میں اسی مسجد میں بیٹھ کر کے مشورہ کیا کرتے تھے کہ ہمیں جنگی مہم پر جانا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیسے کرنا چاہیے، وہ سارے مشورے یہیں لیا کرتے تھے۔ مسجد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے والے طلبہ، جن کو ہم اصحاب صفہ کے طلبہ کہتے ہیں، وہ اسی میں رہا کرتے تھے، یہیں بیٹھ کر کے تعلیم لیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلیم حاصل کر لیتے، پھر یہیں پر وہ آپس میں مذاکرہ بھی کرتے تھے، تکرار بھی کرتے تھے، تاکہ سب کو یاد رہے۔ تو یہ تعلیم گاہ بھی تھی۔ اتنے مقاصد کے لیے یہ مساجد تعمیر کی جاتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز کے بعد بیٹھے رہتے اپنے مصلی پر، تو صحابہ کرام بھی بیٹھے رہتے تھے۔ ان کا ارادہ یہ ہوتا کہ ہم اشراق کی نماز پڑھ کر اپنے گھروں کو لوٹیں گے، تو آپس میں وہ گفتگو بھی کیا کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت کی جو حرکات انہوں نے کی ہوتی تھیں، اس کو بیٹھ کر کے ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ اپنے ہی ہاتھوں سے ہم بت بناتے تھے، چھینیوں سے مار مار کے ان کی تصویریں بناتے تھے، پھر انہی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے، بھگوان ہماری رکشا کرنا۔ جو ہتھوڑیوں کی مار اپنے آپ سے نہیں روک سکا، وہ آپ کے اوپر پڑنے والی مار کہاں سے روک سکے گا؟ جو بھگوان اگر اس کو کھلے طور پر چھوڑ دیا جائے، کتا آ کر کے اس کے اوپر پیشاب کر دیتا ہے، وہ کتے کے پیشاب کو نہیں روک سکتے،
تمہارے اوپر جو اتیاچار ہوتے ہیں وہ اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ مکھیاں آ کر ان کی ناکوں پر پخانہ کر دیتی ہیں، ان کے ہاتھوں میں رکھے ہوئے لڈو اور بتاسے کھا جاتی ہیں، ان پر پخانہ کر کے چلی جاتی ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، تمہاری بگڑی کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس قسم کی باتیں کر کے وہ آپس میں ہنسا کرتے تھے۔ ہم کس قدر گمراہی میں تھے، کس قدر جہالت میں تھے، مردار کھاتے تھے، جانور مر گیا اس کا گوشت نوچ کر کھا لیتے تھے، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ قبر میں دفن کر دیا کرتے تھے، شراب نوشی عام تھی، زناکاری بھی عام تھی، وہ ساری باتیں آپس میں یہ کر کے ہنستے تھے کہ ہم کتنی گمراہی میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اس نبی کے ذریعے ہدایت دی اور ہم کس طریقے سے انسان بن گئے اور لوگوں کی رشد و ہدایت کا سبب بنے۔ سماک بن حرب کہتے ہیں قلت لجابر بن سمرہ، میں نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اکنت تجالس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا کرتے تھے؟ قال نعم کثیرا، انہوں نے کہا کہ ہاں میں بہت بیٹھا کرتا تھا۔ کان لا یقوم من مصلاہ الذی یصلی فیہ الصبح او الغداء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھے رہتے تھے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا۔ فاذا طلعت الشمس قام، جب سورج طلوع ہو جا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے۔ وکانوا یتحدثون، اور صحابہ جو بیٹھے ہوئے رہتے تھے آپس میں بات کرتے تھے۔ فیاخذون من امر الجاہلیت فیضحکون، وہ جاہلیت کے جتنے بھی امور سر انجام دیتے تھے، جتنے بھی حرکات انہوں نے پہلے کی ہوئی ہوتی تھیں، ان کو بیان کر کر کے ہنسا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھ کر کے کیا کرتے تھے؟ وَيَتَبَسَّمْ، اللہ کے نبی مسکراتے تھے، اللہ کے نبی مسکراتے تھے، منع نہیں کرتے تھے کہ یہ تم مسجد کی حرمت پامال کر رہے ہو، کیا باتیں کر رہے ہو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر اگر ضروری باتیں ہوں تو وہ کی جا سکتی ہیں، اور ایسی برائیاں ایک دوسرے کو سنائی جا سکتی ہیں کہ ہم ایسی برائیاں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ کی توفیق دی تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہو توبہ کرنے کی، تاکہ لوگوں کو بھی ترغیب ہو سنت پر آنے کی، تاکہ لوگوں کو بھی ترغیب ہو اپنے واجبات ادا کرنے کی جو اللہ تعالیٰ نے واجبات ہمارے اور آپ کے اوپر فرض کیے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں انہیں ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی زندگی گزار کر کے گئے ہیں اور ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے مسجدوں کی جو صورتحال ہے، جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہر محلے میں مسجد ہوتی ہے، لیکن مسجد کی حرمت پامال اس ناحیے سے بھی کی جاتی ہے کہ مسجد کے اگر دونوں جانب راستے بنے ہوئے ہوں اور اس طرف رہنے والے لوگوں کو ادھر جانا ہو اور ادھر کے رہنے والے لوگوں کو ادھر جانا ہو تو مسجد کو راستے کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں، عام طریقے سے اسی میں آتے جاتے ہیں، چاہے کوئی پاک ہو ناپاک ہو، چاہے کوئی عورت حیض کی حالت میں ہو، پاکی کی حالت میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، وہ شارٹ کٹ مارنے کے لیے مسجد کو راستہ بنا لیتے ہیں۔ مسجد راستہ کے لیے نہیں ہے، مسجد کو راستہ نہیں بنانا چاہیے، یہ ہماری غلطیوں میں سے غلطی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تتخذوا المساجد طرقا، تم مسجدوں کو راستہ نہ بناؤ الا لذکر او صلاح، اگر مقصد ہے نماز پڑھنا تو نماز کے لیے آؤ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر مقصد ہو اللہ کا ذکر کرنا، ذکر و اذکار کے لیے آنا جانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو اپنے ذاتی یوز کے لیے استعمال کرنا، راستے کو شارٹ کٹ بنانے کے لیے اسی کو راستہ بنا لینا، یہ کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں اس سے منع فرمایا کہ راستہ مسجد نہ بنائی جائے، مسجدوں کو راستہ نہ بنایا جائے۔ اسی طریقے سے مسجد میں کبھی کبھی لوگ اتنی اونچی آواز میں بات کرنے لگتے ہیں کہ نماز پڑھنے والا اس کو ڈسٹرب ہونے لگتا ہے۔
بسا اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو قرآن پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، وہ اونچی آواز میں تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب نمازی نماز پڑھنے والا اگر اس کو وہ آیتیں یاد ہوں تو آدمی جو اب پڑھ رہا ہے اور ادھر سے سنائی بھی دے رہا ہے، تو اب ایسی صورت میں جو آدمی نماز میں پڑھ رہا ہے وہ بھولنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ادھر سے وہی چیز سنائی دے رہی ہے جو آدمی کو یاد ہے۔ تو اس طریقے سے آدمی کو ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو اتنی اونچی آواز میں بھی ہمیں قرآن کی تلاوت نہیں کرنا چاہیے کہ نمازی کو ڈسٹرب ہو، اس کو تکلیف محسوس ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں، الا ان کلکم مناج رب، آگاہ ہو جاؤ تم سب اپنے رب سے سرگوشی کرتے ہو۔ نماز کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی یا تو تعریف بیان کر رہے ہیں، ہم تو ثنا بیان کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ سے سرگوشی کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا ہر شخص نماز کے اندر اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے، فلا یؤذین بعضکم بعضا، تم میں کا بعض کو تکلیف نہ پہنچائے، تکلیف دینے کا سبب نہ بنے۔ تکلیف کس نوعیت سے ہو سکتی ہے؟ کوئی اونچی آواز میں اگر بات کرے تو بھی تکلیف ہو سکتی ہے، کیونکہ آدمی کو بھولے گا۔ کوئی اونچی آواز میں اگر قرآن پڑھ رہا ہو تو بھی بھولے گا۔ گالی گلوچ، لڑائی مار پیٹ اگر اس میں ہو جائے تو آدمی کا تشویش پیدا ہونی شروع ہو جائے گی کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہو رہا ہے یہاں پر۔ تو آدمی جو اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو اس کی دل جمعی ختم ہو جائے گی، سارا دھیان اس طرف چلا جائے گا جس طرف لوگ لڑائی کر رہے ہوں، جھگڑا کر رہے ہوں، مار پیٹ کر رہے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان فرماتے ہیں، فلا يرفعن بعضكم على بعض بالقراءة، تم میں کا بعض کے اوپر اپنی قرات اونچی کر کے اس کو تکلیف کا سبب نہ بنے، اس کو تکلیف نہ دے۔ تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اونچی آواز میں پڑھ رہے ہیں، ادھر بھی اونچی آواز میں پڑھ رہے ہیں، تو اب مجھے سنائی نہ دے، میں اس سے زیادہ اونچا پڑھوں گا۔ اور اس میں شیطان کبھی کبھی فائدہ اس ناحیے سے بھی اٹھاتا ہے، دل میں یہ بات ڈالنا شروع کر دیتا ہے، تمہاری قرات بڑی اچھی ہے، ذرا اور اونچی کرو، کیونکہ فلاں لوگ سن رہے ہیں۔ تو یہاں سے شیطان فائدہ اٹھا کر ریاکاری ڈالتا ہے۔ اب آپ کے اندر ریاکاری والی یہ چیز اگر آئی ہے کہ میری قرات سنی جا رہی ہے، میں جو پڑھ رہا ہوں اس کو سنا جا رہا ہے، اور لوگ متاثر میری قرات سے ہو رہے ہیں، اس ناحیے سے اگر میں تلاوت کر رہا ہوں اونچی آواز میں، یہاں سے جو ہی ریاکاری والی بات آئی، یہ جو ثواب ملنا تھا ثواب وہیں سے ختم ہو گیا۔ آپ کو قرآن مجید پڑھنے کے ایک حرف کا بھی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ ریاکاری والا عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز بھی اگر کوئی شخص پڑھ رہا ہو، چاہے وہ نفل ہی صحیح، اگر اس میں ریاکاری آئے کہ میں اور پڑھتا رہوں کیونکہ فلاں لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ کہیں گے کہ بڑا نمازی ہے، بڑے نوافل ادا کرتا ہے، اگر اس قسم کی ریاکاری شیطان نے اگر ڈال دی ہے تو شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو، اعوذ باللہ پڑھ کر کے بائیں جانب اپنے تھکاؤ تاکہ شیطان مردود بھاگے یہاں سے، کیونکہ وہ آپ کی نماز کو خراب کر رہا ہے، تاکہ آپ کی نماز کا ثواب آپ کو نہ ملے۔ اگر اس ناحیے سے ہمارے اندر ریاکاری آ رہی ہے تو ہمیں اس کو دور کرنا چاہیے، ورنہ اسی ریاکاری میں مگن رہے اور یہ بات دل میں آئی کہ ہاں میں ایسا ہوں جو کر رہا ہوں، اتنی عبادت کر رہا ہوں، تو میرے بھائیو اس نماز کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، سیکون فی آخر الزمان قوم یجلسون فی المساجد حلقا حلقا، آخری زمانے میں تم دیکھو گے لوگوں کو کہ وہ حلقہ بنا کر کے بیٹھیں گے، کچھ ادھر حلقہ بنا کر کے بیٹھیں گے، کچھ ادھر بنا کر کے بیٹھیں گے، امامہم الدنیا، اور ان کا جو امام ہوگا، جو ان کا فوکس ہوگا وہ دنیا ہوگی۔ آج فلاں کا ریٹ یوں چل رہا ہے، سونے کا ریٹ یوں چل رہا ہے، چاندی کا یوں چل رہا ہے، کرنسی کا یوں چل رہا ہے، مارکیٹ میں فلاں چیز اتنے میں بک رہی ہے، گاڑیوں کی سیل لگی ہوئی ہے، فلاں چیز کی سیل لگی ہوئی، اس قسم کی باتیں اس گروہ میں چل رہی ہیں، اس قسم کی باتیں ادھر اس گروہ میں چل رہی ہیں، دنیاوی باتیں ہو رہی ہیں۔ اگر مسجد میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ قیامت جب قریب آئے گی تو تم یہ دیکھو گے مسجدوں کے اندر ہو رہا ہے،
آپ نے بیان فرمایا فلا تجالسوہم، تم ان کے درمیان بیٹھنے کی کوشش نہیں کرنا۔ ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کے درمیان بیٹھنے کی کوشش نہیں کرنا۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِمْ حَاجَةٌ، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے لیے ان کی کوئی حاجت نہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ میرے بھائیو، یہ سب مساجد میں ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگ جو رمضان کی راتوں میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ جو بزنس مین ہے وہ بھی آ کر کے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، ان کے ہاتھ میں موبائل ہے، ساری رات ان کی رات نہیں کٹ رہی ہے تنہائی میں، تو وہی سب دیکھتے رہتے ہیں، فلاں کا ریٹ ڈاؤن ہوا، نیچے ہوا، اس کو میسج بھیجنا ہے، اس کو میسج بھیجنا ہے۔ جبکہ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ ساری دنیا سے کٹ کر میں اللہ کی عبادت کے لیے یکسو ہو جاؤں، یہ مقصد ہے۔ لیکن جو لوگ بھی مسجد میں آ کر کے ایسا کر رہے ہیں تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ہمیں اور آپ کو منع کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے مسجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوں اور وقت موجود ہے اقامت کے لیے، نماز کھڑی ہونے کے لیے ابھی وقت موجود ہو، تو جب ہم مسجد میں داخل ہوں باوضو ہو کر کے، تو ہم مسجد میں یوں ہی آ کر کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے جس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ اور اگر ہمارے پاس مزید وقت موجود ہو تو ہمیں تحیۃ الوضو بھی پڑھ لینی چاہیے۔ تحیۃ الوضو کی اپنی فضیلت ہے، اس کی الگ سے فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، اور تحیۃ المسجد کی الگ فضیلت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس سلسلے میں، ابو قتادہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں کا کوئی شخص مسجد میں داخل ہو، فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تو مسجد میں نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ یہ تحیۃ المسجد ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بیان آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی داخل ہوئے اور آ کر کے یوں ہی بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں جو بات ارشاد فرما رہے تھے وہ چھوڑ کر کے اس آدمی سے مخاطب ہوئے جو آ کر کے بیٹھ گئے تھے، اس صحابی سے مخاطب ہوئے، کہا کہ تم نے 2 رکعت نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی نہیں پڑھی۔ کہا کہ قم فصلی، کہا کہ کھڑے ہو جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو۔ تو اگر خطبہ چل رہا ہو تو بھی ہمیں پڑھنے کی تاکید ہے، ہمیں 2 رکعت پڑھ کر کے بیٹھنا چاہیے۔ یہاں مسجدوں میں ہزاروں لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو مسجد میں داخل ہوتے ہیں لیکن تحیۃ المسجد پڑھنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اور میرے خیال میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو دکاندار ہیں، سلام پھیرتے ہی نکل جاتے ہیں۔ سنت کہاں گئی؟ سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور یہ جو سنت ہم اور آپ ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، کس کی سنت ہے؟ جس سے محبت کرنا ہمارا ایمان ہے، ایسے نبی کی سنت ہے جس کو ہم قصداً چھوڑ رہے ہیں، اور ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہماری فرض نمازوں میں کمی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، کمیاں رہ جاتی ہیں۔ یہ ہمارے فرائض میں جو کمیاں ہوتی ہیں اس کی بھرپائی کہاں سے ہوتی ہے؟ انہی سنتوں سے، انہی نوافل سے۔ اور اگر ہمارے نام اعمال میں سنت موجود نہ ہو، نوافل موجود نہ ہو، اور ہمارے فرائض میں کمی موجود ہو، وہ کہاں سے پوری ہوں گی؟ آخرت میں وہ کمی آپ کی کون پوری کرے گا؟ کوئی ہے دنیا میں جو دے دے؟ نہیں دے گا، مرنے کے بعد تو کوئی نہیں دے گا۔ تو میرے بھائیو، اس بات کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ آخرت میں کام آنے والی چیزیں کیا ہیں، تاکہ ہم اس کو بیلنس کر کے رکھے رہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت آتی ہے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کا خود کا واقعہ ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، فوجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جالسا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، بین اصحابہ، صحابہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، فجلس معهم، مسجد میں داخل ہوئے، انہی کے ساتھ وہ بھی بیٹھ گئے، فقال له ما منعك ان تركع،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو قتادہ سے مخاطب ہوئے، فرمایا کہ جب تم مسجد میں داخل ہوئے تو 2 رکعت تم نے پڑھی کیوں نہیں؟ نماز پڑھ کر کیوں نہیں بیٹھے؟ تو انہوں نے کہا رأیتک جالسا والناس جلوس، میں نے دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو میں بھی بیٹھ گیا۔ آپ نے بیان فرمایا فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ، جب تم میں کا کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے مخاطب ہوئے، ابو قتادہ سے مخاطب ہوئے، کہا کہ مسجد میں جب داخل ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ کے ہی بیٹھنا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ سنت چھوڑی جا رہی ہے۔ یہ سنت عام طور سے لوگ چھوڑ دے رہے ہیں، نماز میں بھی ٹائم باقی آئے بیٹھ گئے، چاہے جمعہ کا دن ہو چاہے نمازوں کا وقت ہو، جبکہ ہمیں پڑھنا چاہیے 2 رکعت سنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہمیں محبوب ہونی چاہیے زندگی بھر کے لیے، جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو اس کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اسی طریقے سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کی ایک اور روایت آتی ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ انہ دخل المسجد، وہ مسجد میں داخل ہوئے، فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارکعت رکعتین، کیا آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے بیان فرمایا قم فرکعہما، کھڑے ہو جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو۔ اس حدیث میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے ہوئے آدمی کو کہا کھڑے ہو جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو۔ تو میرے بھائیو، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کیسے عمل کرواتے تھے اور صحابہ عمل کرتے تھے۔ آج کسی کو کہہ دیا جائے کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے کھڑے ہو جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو، آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں مجھے حکم دینے والے؟ جواب آئے گا یا نہیں آئے گا؟ میرے بھائیو، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ایک آدمی کو کہا جا رہا ہے کھڑے ہو جاؤ 2 رکعت نماز پڑھ لو، لیکن وہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اعتراض کرنے کے لیے تیار ہے۔ تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کتنی دور جا چکے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کو سیدھا کرنا ہو، سنت کے دائرے میں لانا ہو، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے کتنی محنت درکار ہے، کتنی محنت کرنی پڑے گی، تب جا کر کے وہ ماحول بن سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر کے گئے تھے۔ اور یاد رکھو، اگر اس طریقے کا ماحول دوبارہ بن گیا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر کے گئے تھے، دنیا فتح کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہوگی، یہ جان لیجئے۔ کیونکہ صحابہ کے پاس اتنی تلوار، اتنے اسلحے نہیں تھے دنیا میں جہاں گئے، وہ اپنی انہی عادات کے ذریعے سے، انہی اطوار کے ذریعے سے، انہی سنتوں کے ذریعے سے، انہی سچائیوں کے ذریعے سے دنیا فتح کرتے چلے گئے اور لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ تو ہمیں گولی چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں توپ چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میزائل چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگ خود بخود مسلمان ہو جائیں گے۔ اور اسلام خون نہیں بہاتا ہے، خون بہانا روکتا ہے، یہ اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ مسلمان خونخوار نہیں ہے، لیکن جب میدان میں اڑ جائے تو پھر پیچھے نہیں ہٹتا، یہ مسلمانوں کی شان ہے۔ تو میرے بھائیو، نماز کا احترام ضروری ہے، نماز کا احترام ضروری ہے، عبادتوں کا احترام ضروری ہے، مسجدوں کا احترام ضروری ہے، رسول اللہ کا احترام ضروری ہے، اور سب سے پہلے اللہ کا احترام، اللہ کا احترام ضروری ہے، کیونکہ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی مدبر ساری کائنات کا چلانے والا، وہی موت دیتا ہے دوبارہ وہی زندہ کرے گا، پھر اپنے سامنے کھڑا کر کے ہم سے حساب لے گا، جتنی عمر میں نے دی، جتنی نعمتیں میں نے دی، ان کا حساب دو، پھر ہمیں حساب دینا ہوگا۔ ہر آدمی فردن اللہ کے پاس حساب دینے کے لیے جائے گا، ہر آدمی تنہا جائے گا، کوئی جتھے کی شکل میں نہیں جائے گا، ہر آدمی تنہا جائے گا، اور اللہ رب العالمین اور بندے کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اللہ ڈائریکٹ پوچھے گا، اور اللہ جان رہا ہوگا یہ کیا بولے گا۔ اب اللہ رب العالمین چاہے تو اس پر رحم کر دے، چاہے تو اس کو پکڑ لے،
اگر اللہ رب العالمین پکڑ لیتا ہے تو اس کا عدل ہے، اور اگر معاف کرتا ہے تو اس کا رحم ہے۔ لیکن کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کس پر رحم کرے گا اور کس کے ساتھ عدل والا معاملہ کرے گا۔ مسجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو کچے پیاز اور کچا لہسن کھا کر کے نہ آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی۔ غزوہ خیبر سن 7 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، من اکل من هذه الشجرۃ یعنی ثوم فلا یقربن مسجدنا، جو شخص لہسن کھایا ہوا ہو وہ ہماری مسجد سے قریب بھی نہ آئے۔ مسجد میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، مسجد کے قریب بھی نہ آئے، اس کے دروازے میں بھی نہ گھسے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کے دروازے، مسجد کے جتنے بھی احاطے ہیں اس میں فرشتے موجود ہوتے ہیں، اور فرشتوں کو کچا پیاز، کچے لہسن کی جو بو ہے انتہائی ناپسند ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچے پیاز، کچے لہسن کی جو بو تھی وہ ناپسند تھی، کیونکہ آپ کے ساتھ عموماً فرشتے ہوتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس بھی آنے سے منع فرماتے تھے کہ ہمارے پاس نہ آیا کرو کچی پیاز، کچا لہسن کھا کر کے، اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل ثوما او بصلا، جس نے بصل کھائی ہو، پیاز کھائی ہو، ثوم لہسن کھایا ہوا، فلیعتزلنا، اسے چاہیے کہ ہم سے دور رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ فرشتے ہوتے تھے۔ ایک روایت میں ہے یا آپ نے بیان فرمایا، فلیعتزل مسجدنا، چاہیے کہ ہماری مسجد سے دور رہے، ولیقعد فی بیتہ، اور اپنے گھر میں بیٹھا رہے، مسجد میں نہیں آنا ہے اس کو، چاہے فرض نماز چھوٹ گئی، مسجد میں نہیں آنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا خیال رکھا، تمہاری نماز چھوٹ جاتی ہے تمہاری غلطی ہے، تمہیں فضیلت نہیں ملی، جماعت سے نماز پڑھنا تمہیں نصیب نہیں ہوا، تمہاری یہ غلطی ہے کہ نماز کے موقع پر وقت ہو جانے کے قریب یہ چیز کیوں کھائی۔ اب یہ چیز زائل کیسے ہوگی، یہ چیز دور کیسے ہوگی؟ اگر ہم ٹماٹر کھا لیتے ہیں، کچا ٹماٹر کھا لیتے ہیں، تو یہ جو اس کی بو ہے فوری طور پر چلی جا سکتی ہے۔ آپ اگر برش کرتے ہیں، برش سے نہیں جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص دھنیا کی پتی چبا لے تو بھی اس سے اس کی بو چلی جائے گی۔ اگر کسی کی نماز چھوٹنے والی ہو ایسا کر لے، اگر کھایا ہوا تو ایسا کر لے، بو چلی جائے گی، لیکن برش چاہے جتنا بھی کر لے نہیں جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں ہے، آپ نے بیان فرمایا، من اکل من هذه الشجرۃ المنتنہ، جو شخص اس درخت کے، اس بدبودار درخت کے کی چیز کھائی ہو، فلا یقربن مسجدنا، تو وہ ہماری مسجد سے قریب بھی نہ آئے، فإن الملائکۃ تتأذی مما یتأذی منہ الانس، اس لیے کہ فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو بہت سارے لوگ جن کو اس کی بو ناپسند ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ناپسند تھی، بہت سارے لوگوں کو ناپسند ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف پہنچتی ہے، لہذا فرشتوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ یہ ایک اور روایت میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من اکل من هذه الشجرہ، جس نے اس درخت کا پھل کھایا ہو، فلا یقربن مسجدنا، وہ ہماری مسجد سے قریب نہ ہو، ولا یؤذینا بریح الثوم، اور لہسن کی بو سے ہمیں تکلیف نہ پہنچائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس کی جو بو تھی وہ ناپسند تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بو سے ہمیں تکلیف نہیں پہنچانا۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ مسجد کے آداب ہیں، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔
ہم اس کا خیال رکھتے ہیں، مسجد کے آداب کا خیال رکھتے ہیں، تو ہم اللہ کے شاعر کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے شاعر میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ، جو شخص اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے، یہ متقی انسان ہے، پرہیزگار انسان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قدر بھی سنتیں ہوں، چاہے مسجدوں کے تعلق سے ہوں، نماز کے تعلق سے ہوں، یا اجتماعی جو ہمارے حالات ہیں اس سے متعلق ہوں، ان کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا سنت اور کیسی کیسی سنتیں ہیں۔ جب ہم ان سنتوں پر کے پابند ہوں گے تو ایسی صورت میں لوگ دیکھ کر کے متاثر ہوں گے، جو کفار ہیں، جو نان مسلم ہیں، وہ دیکھ کر کے متاثر ہوں گے، اور اسی کے ذریعے سے اسلام پھیلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھ اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔